وہ شرکت فرمائیں۔ تبلیغ جماعت کا ماہانہ سروزہ ہم مانتے ہیں، ہمارا زندگی کا ایک سروزہ ہوتا ہے، اللہ خوش عطا فرمائے۔ تبلیغ جماعت والے اسی کو مانتے ہیں، امت مال پہ آتی بھی رہے گی، پر انشاءاللہ امت کے اعمال بچتے بھی رہے گی۔ تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے نا۔ شعبان میں ہمارے یہاں جمعرات کو فاقی مدارس کے امتحان ختم ہوگا، تو ہفتے کو 15 روزہ دورہ تحقیق المصائب طلباء کے لیے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا شروع ہوگا، آپ اس میں بھی شرکت کا ارادہ فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں پہلے سماعی قافلہ کے سارا نکلتا تھا، اب ساتھ ہم نے ماہانہ فقیہ کے نام سے رسالہ بھی شروع کر دیا ہے۔ قافلہ وہ شکوہ جواب شکوہ کے طرز پہ تھا، اور فقیہ ماہنامہ یہ اس طرز پہ نہیں، مثبت انداز میں دلائل آ رہے ہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں یہ خبر عرض کرنی ہے، رائبک کے اجتماع تک انشاءاللہ وزیر ہمارا پشتو زبان میں لٹریچر، پشتو زبان میں سیڈیاں اور آڈیو کیسٹیں جو مارکیٹ میں موجود ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے آج اس کا طے کر لیا انشاءاللہ رائبک کے اجتماع تک پشتو زبان میں، اور آپ حیران ہوں گے کہ فارسی سندھی زبان میں ہماری کتابوں کا ترجمہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری میں کرم اسلام لاڑکانہ والے، ان کے سگے بھائی مولانا مسعود احمد فرما رہے ہیں۔ ہماری کتابوں کا سندھی ترجمہ یہ جمعیت کے مرکز وہاں لاڑکانہ سے ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ ہمارا مثال ہے کہ ہمارے معاملے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں۔ میں صرف کہہ رہا تھا کہ آپ اس پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں۔ ایک بات تو میں نے اس کی یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو، اس کو ذہن میں رکھے، تبلیغ جماعت کی آپ نے مخالفت نہیں کرنی، آپ نے تائید کرنی ہے۔ باقی اگر کوئی جماعت کے اندر ایک آدھ بندہ ہو، وہ اتحاد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مسجد کی نمازیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدھ بندہ کسی جماعت کے اندر گندا ہو، اس کی حیثیت کے اندر پھوڑے کی ہوتی ہے، اس پھوڑے کو صاف کرو، اس بازو کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو۔ تبلیغ جماعت میں بھی آ سکتا ہے، اتحاد میں بھی آ سکتا ہے، مسجد کی نمازیوں میں بھی آ سکتا ہے، ایک آدھ کی پھوڑا نہیں، اس پھوڑے کو صاف کرو نا، اس پورے بازو اور جسم کو تو کاٹنے کی فکر نہ کرو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اور میری آپ سے آخری گزارش، ابھی جیسے مفتی ندیم صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے کارگزاری بھی بتا رہے تھے اور صورتحال بھی آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے، آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں اس پاکستان میں نہیں، پوری تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے جس طبقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور قبر کا انکار کیا ہے وہ جماعت اشاعت توحید و سنت۔ کس نے سب سے پہلے، یہ ہمارا حکم نہیں ہے، کون کا حکم ہے؟ اس کے حوالے یہ آپ کو وضاحت دیں گے جب ضرورت پڑے گی، یہ حوالے آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارے پاس جو تحریریں موجود ہیں جو مناظرے کی ہیں، ان نے خود اس بات کا اہتمام کیا ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 1967 میں اس مسئلے پر اختلاف ہوا تھا۔ ہماری گفتگو تھی یہاں وزیر آباد مدرسہ تعلیم القرآن منافی میں، اس میں گفتگو 3 گھنٹے گفتگو ویڈیو موجود ہے، لیکن تھی پنجابی زبان میں نے وہ تحریر پیش کی۔ میں نے کہا تم نے لکھ کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اس مسئلے میں 1967 میں اختلاف ہوا، میں اس کو مانتا ہوں۔ اگر پہلے والا مسئلہ ہمارا تھا، اختلاف آپ نے کیا تو آپ جھوٹے ہیں۔ اگر پہلے مسئلہ آپ کا چل رہا تھا، اختلاف 1957 سے اختلاف ہم نے کیا تو میں نے کہا ہم جھوٹے ہیں۔ اسی پر طے کر لیں 1957 میں اس مسئلے پر اختلاف کیا کس نے؟ یہ بات مشکل تو نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا اختلاف کیوں نے کیا؟ اب بتاؤ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ ہمارا فریق کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ توجہ رکھنا، کون ہے؟ اشاعت توحید و سنت ہے نا، توجہ رکھنا، ہمارا فریق یہ ہے۔ اب گفتگو کن سے ہونی چاہیے؟ اشاعت توحید کے برکر سے یا قیادت سے؟ جب آپ برکر سے گفتگو کریں گے تو قیادت کہہ دیں گے ہم سے کرتے نا، اس سے کیا ہم سے کرتے نا، ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں قیادت کو لاؤ، کہتے ہیں قیادت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا جب قیادت نہیں آئے گی، شرارت کی جڑ تو قیادت ہے، فساد کی جڑ تو قیادت ہے، جب تک اس قیادت کو ثابت کرو گے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ لیکن ناظرین حجت اللہ کے لاس مولانا محمد امین اکاڑ کے ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا اور اس کی ماں کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، اس کے گھر میں لوگ آتے جاتے، عورت جو غلط تھی، وہ لڑکے کو لوگ تانا دیتے کہ یار تو ان کو روکتا کیوں نہیں، تمہارے گھر میں غلط لوگ آتے ہیں۔ وہ پریشان بھی تھا، وہ بھی سکتا تھا، اس نے ایک دن دھوکہ لیا اور اپنی ماں کو مار دی۔ لوگوں نے پوچھا پر وقت تو نے ماں کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہ رہے بانس تو نہ بجے بانسری، جب تک یہ رہے گی میں ایک ماروں گا، دوسرا ایک اور ماروں گا، تیسرا آئے گا، تو نے کہا جب تک اس کو صاف نہیں کروں گا تو گندے لوگ تو آتے رہیں گے، میں کتنے لوگوں گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ گندے لوگوں کو ہرانا کب تک ہم لڑائی لڑیں گے؟ اگر مناظرہ کرانا ہے تو قیادت سے کرا لو تاکہ فیصلہ ہو، حق اور باطل صاف ہو جائے۔ آپ بتائیں موقف ٹھیک ہے غلط ہے؟
لیکن کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، کبھی بھی تیار نہیں ہوں۔ ہم نے کئی بار کہا ہمارے ساتھ اس بات کو بھی سمجھ نہیں پاتے، مجھے اس کی جو الجھن ہوتی ہے ہمارے ساتھ فون کرتے ہیں کہ مولانا صاحب مناظرہ کریں گے، میں نے کہا بالکل کروں گا۔ کہتے ہیں کس سے؟ میں نے کہا طیب طاہری سے، اللہ شاہ بخاری سے۔ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے کرے؟ میں نے کہا تمہاری زبان کو کہ تم کیوں نہیں کہتے اپنی قیادت کرو؟ کہتے ہیں جی وہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تم یوں کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں تم کیوں نہیں بولتے؟ آپ بھی میسج چلاؤ قیادت کو۔ اور ہم اب بھی کہتے ہیں اگر قیادت آئے گی تو مناظرہ ہم خود کریں گے، اگر ان کے نمائندے آئیں گے تو پھر مناظرہ ہمارے نمائندے کریں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اچھا آپ حیران ہوں گے اس بات پہ، آپ کسی بھی شادی سے پوچھ لیں کہ خضر یاد سے میری آج سے 3 سال قبل، خضر یاد سے 3 سال قبل اشاعت التوحید کے مولوی شفقت مماتی کے گھر راہ والی کیمپ ضلع گوجرانوالہ میں گفتگو پوچھی ان سے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ، نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ۔ آج پوچھو نام کیوں نہیں بتاتے تھے؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں بتا، نام بتایا تو اس نے دوڑ جانا۔ میں نے کہا میں تو تمہارے گھر آیا ہوا تھا، دوڑ کر میں نے کہا جانا۔ یہ آج سے 3 سال قبل کی بات ہے نا، جب ان کے جماعت مستطاع بھی نہیں تھے۔ اب جب بات چل پڑی اب ہم نے کہا قیادت سے بات کراؤ۔ سرگودا میں آج سے 5 سال قبل ایک مناظرہ ہوا چھنی تاجر یہاں سرگودا میں، اس کی آڈیو مل جاتی ہے، ویڈیو انہوں نے نہیں بنانی تھی۔ آپ پوری آڈیو 5 منٹ گفتگو سنیں، جب وہ ویڈیو کیمرہ آن کرتے کہتے ہیں حرام ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا یار تقریریں ویڈیو کرنی حلال ہے، مناظرہ ویڈیو کرنا حرام ہے، لیکن ویڈیو نہیں بنانی تھی۔ 1 گھنٹے کا آپ کو ویڈیو ملے گی، اس میں کتابیں اٹھا کر دوڑ گئے اور پورے 5 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی مماتیوں نے اپنا عقیدہ لے کر نہیں دیا۔ ابھی جو 16 فروری کا ڈھونگ نے چاہا نا، آپ اس میں ویڈیو دیکھ لیں، ان حضرات کے میں ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو میں نے خود اعتراف کیا ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو مناظرہ نہیں کریں گے، اعادہ رو عدمی اعادہ رو سما عدم سما پہ۔ میں نے کہا ہماری بحث کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بات کرو، اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ سیدھا حیات النبی پہ گفتگو، نہ ان کی قیادت کی گفتگو، 16 کی گفتگو کہاں پر ہونی ہے؟ نہ جگہ طے ہے نہ وقت طے ہے۔ اب مولانا ندیم، مولانا اپنا یہ قاری سار محمد صاحب، مولانا جمال، یہ انہیں کہہ رہے ہیں ایک نشست لگاؤ تاکہ جگہ طے کریں۔ کہتے ہیں ہماری اب نشست نہیں طے ہوگی، اب مناظرہ ہی ہوگا۔ کہاں پہ ہوگا؟ جگہ کون سی ہے کوئی بتا دے؟ نہ جگہ طے ہو رہی ہے اور نہ وقت طے ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نشست طے کرو تاکہ جگہ وقت تو طے کریں۔ کہتے ہیں اب کوئی نشست نہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں ایک سوال کا جواب دینے لگا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا وہ جگہ اور وقت کیوں نہیں طے کرتے؟ سوال آئے گا بھائی اگلی نشست کو کیوں